رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یو کے اندر انگلینڈ میں ایک 13 سالہ بچے نے کسی کا قتل کر دیا، خون کر دیا کسی کا۔ تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ ظاہری بات ہے کسی کو معلوم نہیں پڑا، کیونکہ گھپ اندھیرا تھا، رات تھی، تو وہ چھپ گیا۔ لیکن پولیس والے اس کو جب لے کر گئے تو وہ مسلسل انکار کر رہا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ آخر جب پولیس والوں نے اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھایا باقاعدہ، جہاں پہ وہ باقاعدہ کھنجر گھونپ رہا ہے اس لڑکی کے اندر، تو ظاہری بات ہے اس وقت انکار کی گنجائش نہیں تھی اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ یہ باقاعدہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ خیال آیا کہ بالکل ہو بہو اسی طرح ہمیں لگتا ہے کہ قیامت کے روز جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا سب کچھ قبول کر لے گا۔ نہیں بھائی، وہ بھی انکار ہی کرے گا، اور اس کے انکار کو زائل کرنے کے لیے اللہ نے باقاعدہ پروف دکھانے ہیں۔ وہ جس پہ الزام دھرے گا نا، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ جیسے سب سے پہلے انبیاء کو لے کر آئے گا، ہاں بھی پہنچایا تھا کہ نہیں۔ وہ دوست یاروں کی بات کرے گا، ان کو لایا جائے گا۔ اس کی باقاعدہ ویڈیوز، ہر چیز اس کو دکھائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو قبول کر لے کہ میں جہنم ڈیزرو کرتا ہوں، یہ میرے پہ بنتا ہے۔ یہ اللہ ناانصافی نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے یہ کھاتا اللہ کھولے، آپ خود کھول لو، کیونکہ آپ کھولو گے تو انشاءاللہ اللہ کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن آپ نے نہ کھولا تو اللہ لازم کھولے گا، اور صرف اللہ نے دیکھ کے یہی پوچھ لینا اے تو کی کیتا ہے، بس آپ کا بیڑا غرق سمجھے۔ اللہ کرے کہ اللہ بس کچھ نہ پوچھے، بس کھاتے کو دیکھے اور کہے تم نے اچھا کیا، جاؤ جنت چلے جاؤ۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ فطرت ہے انسان کی میرے بھائیوں دوستوں۔ دنیا میں تو یہ فطرت ہم لاگو کرتے ہیں لیکن دین کے ساتھ نہیں کرتے، کہ جب کوئی کام مکمل ہوتا ہے تو ہم حساب کتاب کرتے ہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ اگر دن بھر وہ مزدوری کرتا ہے تو شام کو حساب کتاب مالک بھی کرتا ہے، مزدور بھی کرتا ہے۔ مہینہ جب مکمل ہوتا ہے تو حساب کتاب ہوتا ہے، ملک کا بھی ہوتا ہے، بندے کا بھی ہوتا ہے، بلز کی بنیاد کے اوپر، خرچوں کی بنیاد کے اوپر۔ ایسے ہی میرے بھائی اللہ نے فطرت بنائی ہے کہ جب کام مکمل ہو تو حساب کتاب ہو۔ تو رمضان اللہ کا اتنا بڑا مہمان ہمارے سے ہو کے گزر گیا، اور اس کے بعد کاپی پین پکڑ کے یا تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ اس سوچ کے ساتھ بیٹھنا کہ میں نے رمضان سے کیا کھویا کیا پائے، یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، اسلام کا بھی تقاضا ہے۔ اور آپ یقین جانیں جو صرف بیٹھ ہی جاتا ہے نا اس نیت کے ساتھ کچھ نہیں کرنا میں نے، بس میں نے اس آدھے گھنٹے میں یہ سوچنا ہے رمضان سے میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نشانی ہے، اللہ نے رمضان قبول کیا اس کا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ اس کو فکر ہے۔ جس کو فکر ہوتی ہے میرے بھائی، یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو یہ فکر دی ہے کہ آیا میں نے کچھ حاصل کیا یا کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ پچھلے رمضان سے اور اس رمضان میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے بھی 5 نمازیں تھیں، ابھی بھی 5 نمازیں، کچھ فرق نہیں آیا۔ پہلے بھی وہی کچھ تھا، ابھی بھی وہی کچھ ہے، کچھ فرق نہیں آیا۔ یعنی 1 مہینہ آپ کے اندر سے ہو کے گزر کی کوئی شے اور آپ کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں یہ رمضان جا کے لمحے بھی دیتا ہے اللہ کو، اور جا کے میرے بھائی اپنے بندوں کی خوشخبریاں بھی سناتا ہے کہ جس کے پاس مہمان بنا کے بھیجا تھا، یہ رمضان یہ روزہ باقاعدہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے حق ادا کیا ہے، اور ظاہری بات اللہ اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس کو اجر دیتا ہے۔ اور کچھ کوئی یہ کیا کرتا ہے، ان کے بارے میں یہ کرتوت بتاتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا لیکن اس بندے نے کخ نہیں بدلا، تو محمد رسول اللہ نے بھی بد دعا کی، فرشتوں نے بد دعا کی، جبریل نے بد دعا کی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ رمضان میرے بھائی ایک امید تھا، یہ اس چھوٹی سی نقطے کو سمجھے گا، اتنی بڑی امید تھا۔ یعنی آپ چاروں اور دیکھو تو صحیح ہمارے گرد کیا ہو رہا ہے، ہر دوسرا بندہ میرے بھائی مایوس نظر آتا ہے سسٹم سے، نظام سے، خصوصاً جو فلسطین میں ہوتا ہے، خصوصاً جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کبھی امت دوبارہ اٹھ نہیں سکتی، ایک نا امیدی ہوتی ہے۔ رمضان ایک امید لے کر آتا ہے۔ وہ امام اللہ کی قسم کچھ گاؤں دیہاتوں کے اندر جہاں پہ اس کو فجر ٹائم اعلان کرنا پڑتا ہے، اللہ کا واسطہ مسجد آ جاؤ، ہم نے جماعت کرانی ہے، میں تمہارے آنے کا انتظار کرا تاکہ ہم جماعت کرا سکیں۔ لیکن جیسے ہی چند چڑھتا ہے رمضان کا میرے بھائی، مسجد میں جگہ ملتی نہیں ہے کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ صرف اس کا چھوٹا سا ایک گلمپس آپ کو دینا چاہتا ہوں میں کہ اس دفعہ حرم کے اندر 29ویں کی رات کو 41 لاکھ لوگ الحمدللہ دعا میں موجود تھے۔ کتنے لوگ بھائی؟ 41 لاکھ لوگ۔ جب سے یہ کعبہ بنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے لے کر اب تک، یہ ریکارڈ ہے، ایک دن میں 5 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا۔ کتنے لوگوں نے بھائی عمرہ کیا؟ 5 لاکھ لوگ، سبحان اللہ۔ اور یہ امت کی کریم ہوتے ہیں، یاد رکھیں،
یعنی یہ صرف نیکی کی کوشش نہیں کرتے، یہ پیسے والے ہوتے ہیں، یہ امیر ہوتے ہیں، یہ کاروباری ہوتے ہیں، یہ اچھا کمانے والے ہوتے ہیں، جو کیا ہے 41 لاکھ کا مجمع حرم کے اندر موجود ہے، صرف اللہ کو ایک بات کہہ رہا ہے معاف کر دے۔ یہ کتنی بڑی امید ہے۔ آپ ہم جیسے لوگوں سے پوچھیں جو سارا سال چیختے چلاتے رہتے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اس لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے مسجدوں کے لیے رمضان عید ہوتی ہے، جشن ہوتا ہے، یعنی پورے کے پورے سال مسجد کی پلاننگ رمضان کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جب رمضان آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر میرے بھائی مسجد کی عید ہوتی ہے، لیکن جب ہماری عید آتی ہے اکثر وہ مسجد کا سوگ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر شے کیا ہوتی ہے، ہر شے غائب ہو جاتی ہے۔ ہم نا میرے بھائی انڈو پاک کے لوگ ہیں، یاد رکھیں یہ ہندو نام عرب نے دیا ہے اس علاقے کو، یہ ادھر علاقے کا نام نہیں ہے، یہ عربوں نے دیا، کیونکہ ہند کے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ ہندوستانی ہوتے ہیں، تو ٹیکنیکلی ہم بھی کیا ہیں، ہندوستانی ہیں۔ اس علاقے کی ایک رسم ہے اور وہ رسم ہمارے میں رچی بسی ہے، جیسے شادی بیاہ پہ لال سوٹ ہی پہننا ہے، یہ رچ بس گیا کیونکہ ہم انڈیا سے آئے ہیں، ہمارا لکڑ پڑدادا کوئی ہو سکتا ہے ہندو ہو سکتا ہے کوئی سکھ ہو، اسی طرح بسنت وغیرہ، اسی طرح مہندی لگانا، یہ چیزیں ہمیں رچ بس گئی ہیں۔ ایسے ایک چیز رچ بس گئی ہے، وہ ہے گنگا میں ڈبکی لگانا، ایک تصور ہے انڈیا کا۔ بھائی پتہ ہے نا گنگا کا، کس کو گنگا کا پتہ ہے؟ کسی کو پتہ؟ گنگا ایک ندی ہے انڈیا کی، اس میں جو ڈبکی لگا دے تو وہ کیا ہے، پرباش، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ ماشاءاللہ جا کے چوڑے مارتا ہے، زندگی میں سارے کام کرتا ہے، اور پھر جا کیا کرتا ہے، وہ ڈبکی لگا دیتا ہے۔ اور سال کے آخر میں وہاں پہ باقاعدہ آس پاس کمرے بنے ہوئے ہیں، لاجز بنے ہوئے ہیں، ہوٹلز بنے ہوئے ہیں جو بابوں کے لیے ہوتے ہیں، جن کی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ آخری وقت وہاں پہ گزارتے ہیں، روزانہ ڈبکی لگاتے ہیں تاکہ کیا ہو، سب پرباش ہو جائے۔ یہی تصور مسلمانوں میں پیدا ہو گیا کہ رمضان آئے تو اس میں ڈبکی لگا لو، یہ مسلمانوں میں تصور ہے، کیونکہ جیسے وہ ڈبکی لگاتے ہیں اور کیا ہے، پورا سال پرباش، ایسے ہی مسلمانوں میں ایک کلچر پیدا ہو گیا، رمضان ہے تو کیا کرو، ڈبکی لگاؤ، خاص طور پہ رمضان میں نہ بھی لگا پاؤ، لیلۃ القدر کی کوشش کرو، اس میں ڈبکی لگاؤ، پھر سارا سال بیڑا غرق کرو، پھر اگلے سال لیلۃ القدر ہے پھر ڈبکی لگا دو۔ اہل بیت کے لیے محرم میں ڈبکی لگاؤ صرف 9-10 کو، باقی نہیں، صرف 9-10 کو ڈبکی لگا دو ایک، اور محمد رسول اللہ کا اپنا ساتھ ثابت کرنے کے لیے ربیع الاول میں ایک ڈبکی لگا دو۔ یہ کلچر ہمیں ہندو سے ملا ہے، مشرکوں سے ملا ہے، اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو گئی کہ وہ ہر تھوڑے دیر بعد کیا کرتے ہیں، جیسے کچھ ہمارے ساتھی دیگ چڑھا دی، کہیں پہ چادر چڑھا دی، ایک ایسا کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم بھی کوئی توپ ہے، ہم بھی کوئی کاٹ نہیں ہے، ہم نے بھی کوئی بڑا تیر مارا ہے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے بعد جب عید کا چاند نظر آتا ہے یہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ بھائی جو مہمان آپ کے سر پہ بوجھ ہو، آپ کیا چاہیں گے، وہ جلدی چلا جائے یا رک جائے؟ بولے بھائی جو مہمان آپ کے سر پہ بوجھ ہے، اللہ کرے وہ سسرال والے نہ ہوں، تو آپ کیا چاہیں گے، وہ ٹکا رہے یا وہ چلا جائے؟ بولے میں کیا چاہیں گے، چلا جائے۔ اور جو مہمان آپ کے ادھر گھس جائے، ادھر گھس گیا ہے آپ کے اندر، کیا دل کرے گا، کچھ بھی ہو جائے یہ کچھ دن، بولے نا بھائی جب چاند نکلے گا آسمان کے اوپر عید کا، آپ کو لگتا ہے چھپ کے نکلے گا؟ شکر ہے آسمان پہ نکلتا ہے، کہیں زمین کے نیچے سے نہیں ڈھونڈنا پڑتا، آسمان پہ چیز نکلے گی، کسی سے چھپ سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی میرے بھائی 29 روزے پورے ہوتے ہیں، مغرب کا ٹائم نیڑے ہوتا ہے، کچھ 70,000 مرتبہ پوچھتے ہیں چاند چڑھے ہے یا، بولے بھائی پہلی بات آپ سے پوچھ کے چڑھنا نہیں اس نے، اور اگر چڑھ کیا تیرے سے چھپ سکتا ہے؟ لیکن اس کو کیا آخر آئی ہوئی ہے، بس برا ہو گیا بھائی 29 دن بڑے ہوتے ہیں، جاؤ ہوں اتوں نکلو، بس نہیں ہوتا ہے کہ، اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اللہ آج ایک دن اور ٹک جائے، ان کو فکر ہو رہی ہوتی ہے تھوڑی سی دیر سے آ جائے، 12-1 بجے تک چلا جائے تاکہ کچھ تھوڑی عبادت رمضان کی سوچ کے ہم اور کر سکے۔ یہی سے پتہ چل جاتا ہے آپ کا رمضان سے رشتہ بنا ہے یا ٹوٹا ہے، یعنی آپ تو ایسے پنجرے میں تھے، تو کبھی کبھی امید بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے یہ لوگ تو قید ہیں، یہ تو انتظار کر رہے ہیں ہم اس قید سے کب چھوٹیں، اور بدقسمتی سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے جب کیا ہوتا ہے، جب عید کا چاند چڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائی اگر ہم رمضان کے بعد کم از کم فطرتاً ہی صحیح ایک بار اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کے لیے میں کچھ نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے میرے بھائی پتہ تو قیامت کو ہی چلنا ہے، کچھ قبول ہوا ہے یا رد ہوا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے کچھ اشارے دیے ہیں قرآن میں اور نبی نے اپنی سنت میں، وہ اشارے اگر پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ دیکھیں بھائی اگر آپ نے کڑوی چیز کھائی ہے آپ کے منہ پہ کوئی اثر نظر آئے گا؟ بولے بھائی ایسے کر کچھ ہوگا کیونکہ کچھ کڑوا ہوا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اور جب میٹھا ہو ایسے کر کے، یہ خود بخود ہوتا ہے، آپ نہیں کرتے ہیں، یہ خود ہوتا ہے۔
یہ نشانی ظاہر کر رہی ہوتی ہے آپ نے کچھ میٹھا کھایا ہے یا کچھ کڑوا کھایا ہے۔ ایسے ہی روحانیت بھی ہوتی ہے، جب کوئی نیکی آپ کے اوپر اثر قائم کرتی ہے نا، اس کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، نیکی بھی ہے اور اثر نہیں پیدا ہو رہا۔ برف ہے تو ٹھنڈ ہوگی، آگ ہے تو تپش ہوگی، یہ 100% بات ہے۔ نہیں ہو رہا تو کچھ گیم خراب ہے بھائی۔ مثال، نماز ہے تو بے حیائی سے روکے گی، تو نہیں رکتا، نماز نہیں پڑھ رہا بھائی، تو یا پڑھ رہا ہے تو کمزور پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ تجھے نہیں روک رہی۔ اللہ کہتا ہے ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ روکے گی تجھے نہیں روک رہی۔ تو قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا بھائی، تیری نماز تجھے جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب یہ نماز تیرے بدن کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے اس کا کوئی اثر ہوگا، اور ایک اثر کیا ہے، تجھے گالی نہیں دینے دے گی، یہ نماز دینے نہیں دے گی۔ ممکن نہیں ہے نمازی کو گالی دے دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ فحاشی سے روک دیتی ہے۔ لٹرلی جو نماز آپ کی زبان کے اوپر پیر رکھ دیتی ہے، کڈ کے بکھا گال، یا تو میں رواں گی یا گال رہے گی، ایک چیز رہے گی۔ آگ اور پانی کبھی دوست نہیں ہو سکتے بھائی۔ تو سب سے پہلی نشانی، اگر اللہ نے آپ کا رمضان، میرا رمضان قبول کیا، اللہ کرے اللہ نے ہمارا قبول کر لیا ہو، سب سے بڑی نشانی میرے بھائی، اس کو ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ نیکی کرنے کے بعد، یہ ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ رمضان گزارنے اس کو یہ فکر ہو جائے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے یا رد ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ چوڑا نہیں ہوتا۔ 2 لیکچر سن کے جو باہر جا کے میرے بھائی بحث کا دامن چھیڑ لے گا نا اور ڈیبیٹ شروع کر دے گا فیس بک پہ جا کے، یہ چوڑا ہو گیا ہے۔ حالانکہ نیکی جب آتی ہے تو اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف، اور جب خوف آتا ہے تو احتیاط پیدا ہوتی ہے۔ جب احتیاط پیدا ہوتی ہے پھونک پھونک کے بولتا ہے کہ ایک لفظ میرا سارا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے آپ کی اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ صرف اس سے ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں سے قبول کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی رسول اللہ کے ساتھ۔ عائشہ کی بڑی خوبصورت بات پتہ کیا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ باقی بیویوں میں نہیں تھی زیادہ، اس لیے ان سے حدیثیں زیادہ ہیں۔ یہ سوال کرتی تھی، بہت زیادہ سوال کرتی تھی۔ اس وجہ سے میرے بھائی ان سے حدیثیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کا سوال ہوتا ہے پھر جواب آ جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے سوال کرنا صحابہ کیا ہے؟ سنت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن میں آیت ایک نازل ہوئی ہے، وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے وہ نیکی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آئی بات، گناہ کر کے ڈرنا سمجھ آتا ہے، نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ نیکی کر کے تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ نیکی کر کے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ نے میری ساری محنت کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، تو میری ساری زندگی کیا ہے؟ بیکار۔ اس خوف کی وجہ سے اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ کہیں ہم لٹ نہ جائیں۔ اب یہ نقطہ سنیے گا، جس کے پاس میرے بھائی کو شے ہوگی، لٹنے کا خطرہ بولے بھائی اسی کو ہوگا۔ جس کے پاس کاخ نہیں ہے اس کو لٹنے کا خطرہ ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے، اللہ آپ کو بتا رہا ہے اگر تو نے کوئی خزانہ حاصل کر لیا رمضان سے، لیلۃ القدر سے، وہ 1000 مہینوں سے افضل رات سے کچھ پا لیا تو نے، تو لازم بات ہے تیرے پاس خزانہ آ گیا۔ اب خزانے لٹنے کا خطرہ وہ لازم بات ہے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے جملے مشہور ہیں، ہائے میں کاش کسی درخت کا پتا ہوتا، اس کو کوئی بکری کھا جاتی اور مجھے اللہ کے سامنے اپنا حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ وہ ذات ہے جو نبی کہہ رہے ہیں میں نے سب کے احسان اتارے، ابو بکر تیرے احسان نہیں اتار سکا۔ سوچیں ابو بکر ایسے سوچ رہے ہیں، ہمیں کیسا سوچنا چاہیے۔ اس لیے ایک دعا ماشاءاللہ تمام مسلمانوں کو آتی ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا تقبل، سبحان اللہ، اکثر کو آتی ہے۔ وہ کیوں؟ کعبہ میرے بھائی، کعبہ بنایا ہے کس نے؟ ابراہیم اور اسماعیل، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کتنا بڑا کام کیا ہے، ساری زندگی کی محنت ہے، لیکن کرنے کے فوراً میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل میں، یا اللہ قبول کرنا۔ اگر تو نے یہ ساری محنت کو میرے بھائی قبول نہ کیا تو بیڑا غرق ہے ہر شے کا۔ یہ فکر ہوتی ہے، جب یہ فکر ہوتی ہے تو لازم دوسری چیز پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی نیکی کو معمولی سمجھتا ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا میں نے جی، ساری رات کھڑا رہے گا نماز میں، آخر میں کیا کہے گا؟ استغفر اللہ۔ بھائی نماز کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ وہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی، لیکن ذکر کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ کچھ بھی نہیں کیا، یا اللہ معاف کر دے ہمیں۔ حج دیکھیں اس کے بعد کیا ہے؟ استغفار۔ آپ دیکھیں لیلۃ القدر ملے تو کیا کہنا؟ اللہم انک عفو تحب العفو، معافی مانگنی ہے آپ نے۔ یعنی ساری محنت کرنے کے بعد آپ کا اس محنت کو معمولی سمجھنا، آپ ترقی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس محنت کو معمولی سمجھتے ہیں، میں نے کافی نہیں کیا، اس لیے بندہ آگے بڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگ میرے بھائی اس لیے زندگی 50 سال ہو گیا آج بھی وہ نہیں جانتے میں نماز میں ترجمے میں کیا پڑھتا ہوں، وہ کیا پڑھ رہا ہوں میں نماز کے اندر، اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ 50-60 سال ہو گئے وہ ادھر کے ادھر ڈٹے پڑے ہوئے ہیں، ترقی نہیں کرتے۔ وجہ کیونکہ انہوں نے سمجھ میں کافی ہے، جو میں نے کر لیا نا وہ کافی ہے۔ یہ جو کافی ہوتا ہے نا میرے بھائی، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لیکن ایمان والا کیا سمجھتا ہے؟ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا بہت معمولی حقیر ہے،
اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو اللہ حق رکھتا ہے اس لیے وہ مزید کرتا ہے، پھر وہ مزید کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تک پہنچے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے، اللہ ہمیں اس کو اپنے اندر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نشانی میرے بھائی، اللہ نے اگر آپ کی نیکی کو قبول کیا ہے، یہ بھی فطرت ہے، اور فطرت یہ تقاضا کرتی ہے، اگر آپ کو کوئی کھانا، آپ کو کوئی شے آپ نے چکھی ہے اور وہ مزیدار ہے، آپ کے روح کو لگی ہے، تو کیا دل کرے گا بھائی؟ کون بتائے گا کیا دل کرے گا؟ اور کھائیں، یہ 100% بات ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو دل کو لگ گیا تو اسے اور ملے، کوئی بھی شے ملے، جب وہ چیز انسان کو پسند آ جائے تو وہ اس میں اضافہ مانگتا ہے۔ بولے بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ جب اللہ کو کسی بندے کی نیکی بھا جائے نا، یعنی اس نے سجدہ ایسا کمال کیا ہے، تو اللہ کا کہتے ہیں ایک دفعہ پھر کر کے دکھا، تو کیا کرے گا؟ اللہ اسے مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملنا، یہ پچھلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو وہ نیکی بھا گئی ہے۔ ایک شیخ صاحب نے بڑا کمال نکتہ بتایا، کبھی کبھی انسان 5 سال ہو گئے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں نہیں قبول ہو رہی، بڑا نکتہ بھائی، بڑا سننے کی بات ہے، اللہ کرے منفی نہ لیں، اس کو مثبت لیں۔ وہ یہ ہے کہ بندہ جب گڑ گڑاتا ہے نا، کہ مصیبت ہے نا اس کی زندگی میں، ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم اس کو اتنی تکلیف دیتی ہے، وہ تکلیف اس کی دعاؤں میں بڑی کمال نکلتی ہے۔ اکیلے میں رو رہا ہے، اللہ کو بول رہا ہے، دور سے لگے گا جیسے یہ دیوانہ پاگل ہے، لیکن وہ بات تو اللہ سے کر رہا ہے۔ اب میرے بھائی اگر اس کی مشکل آسان ہو جائے، اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، کیا وہ اس تکلیف سے دعا مانگے گا؟ بولے بھائی، اس لیے اللہ کو اس کا ایسا مانگنا بھا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ آتا رہے میرے پاس، وہ ایسے مانگتا رہے میرے پاس، میں تجھے زندگی کے دوسرے کھانوں میں بہت کچھ عطا کر دوں گا بندے، لیکن یہ جو تیرا انداز ہے نا، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ یہ جو تو ذلیل ہو کے میرے سامنے رو رہا ہے، پٹ رہا ہے، یہ دیوانوں کی طرح میرے سے گفتگو کر رہا ہے، مجھے یہ بڑا کمال لگا، میں چاہتا ہوں تو تھوڑا سا، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی دعا کب جا کے پوری ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں، ذکریہ بڑھاپے، یعنی ان کی جو بیگم ہے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ مارنے لگی، وہ اس عمرے میں کہاں سے بچہ آئے گا؟ یعنی دعائیں مانگ رہی ہیں لیکن یقین نہیں آ رہا کہ قبول ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ کا ایک انداز ہوتا ہے میرے بھائی، کہ اللہ آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آپ دوبارہ نیکی کریں۔ اس لیے کسی نے بڑا درد والا جملہ بولا، رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں شادی ہے، 300-400 مہمان آئے ہوئے ہیں، شادی کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ بھائی شادی کے بعد کیا ہوگا؟ مہمان گھر میں رہیں گے نا؟ بولے بھائی مہمان گھر میں رہیں گے؟ نہیں بھائی، شادی گئی تو مہمان بھی، گھر میں کون رہتا ہے؟ گھر والے۔ تو رمضان کے بعد مسجد میں وہی رہتے ہیں جو اللہ والے رہ جاتے ہیں، جو مہمان ہیں چلو بھی تم جاؤ، جو میرے والے ہاں تم ٹکے رہو۔ آپ سوچیں ایسے اللہ رب العزت کی ذات ہے، سارے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں اور اللہ کہے چلو تم ہی باہر جا، چل تم ہی باہر، چل تم ہی باہر، ہاں نہیں تو ادھر بیٹھ، تو بیٹھ جا، تو بیٹھ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ٹک جاتا ہے اللہ کو وہ پسند آ گیا، جو ٹکتا نہیں ہے وہ مسجد آ کے ٹٹی پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، اندر نہیں آتے بھائی، اندر نہیں آ سکتے، نہ ادھر نہیں آنا، میں تجھے پسند نہیں کرتا اس لیے تو نے میرے قدموں میں بھی نہیں آنا۔ کبھی آپ نے کوئی ایسا گھر دیکھا ہے آپ کے گھر کا کسی نے کھڑکایا ہو، کہا میں نے لیٹرین میں جانا ہے، پیشاب کرنا ہے، ایسا ہوا کبھی بھائی؟ آپ کے گھر میں کبھی کسی نے دروازہ کھڑکایا ہو اور کہے میں نے آپ کا واش روم جانا ہے؟ یہ مسجدوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے میرے بھائی، بندے آتے ہیں پاخانہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ادھر نہیں آتے، یہ توفیق ملتی ہے تو انسان آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ جو لوگ نیکی جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں بڑھا دیتا ہے، اللہ انہیں ہدایت میں مزید کیا کرتا ہے؟ مضبوطی عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ اس لیے نقطہ سمجھیں کہ رمضان کے 30 روزوں کے بعد شوال کے کتنے روزے ہیں؟ ہاں، علماء کہتے ہیں وہ اسی سوچ کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک تو ماحول بنا ہوا ہے 30 روزوں کا، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے روزے رکھنا آسان ہے، لیکن جو رکھ لے گا نا وہ 6، تو یہ ایک نشانی ہوگی کہ اللہ نے آپ کے انشاءاللہ 30 کو قبول کیا ہے، کیونکہ اس 30 کی وجہ سے اللہ نے مزید آپ کو روزے رکھنے کی، سبحان اللہ، مزید روزے رکھنے کی توفیق دی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 36 دن بنتے ہیں نا، اور ہر نیکی کا کم از کم 10 گنا اجر اور 360 بنتا ہے، تو وہ کسی بھی مہینے کا ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ رمضان کے بعد بندہ کہ یار 2-3 مہینے کا گیپ مار کے اگلے کسی مہینے کے 6 روزے رکھ لیں گے، 36 پورے 360؟ نہیں، اللہ کہتا ہے رمضان کے فوراً بعد شوال میں رکھنے، اس کی وجہ وہ یہ سوچ۔ تیسری بات میرے بھائی کہ جب آپ کی نیکی آپ کے اندر گھر کر جاتی ہے، تاثیر قائم کرتی ہے، ایک نتیجہ لازم نکلتا ہے، یہ شکایتیں کرنے والا بندہ نہیں رہتا۔ بولے بھائی سارے کیا نہیں رہتا؟ سارے بولیں بھائی کیا نہیں رہتا؟ شکایتیں کرنے والا اس کا مزاج نہیں رہتا، یہ اطمینان والا بندہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی رضا پہ مطمئن ہو جاتا ہے، جس حال میں ہے
یہ اس بات پہ ایمان لے آتا ہے کہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں اسی حال میں ہوں، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ ہو سکتا؟ بولیں بھائی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے۔ اب میں اس حال میں ہوں تو میں حق رکھتا ہوں کہ میں اس حال میں ہوں۔ وہ جیسے مرضی ہمارے حکمران ہیں، جیسے مرضی ہمارے لوگ ہیں، اب وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں مزید کیا بہتری کر سکتا ہوں، میں کیا عمل، وہ شکایتیں نہیں کرتا بھائی۔ پتھر باندھے میں صحابہ نے شکایت، بولو پتھر، ہم نے تو نہیں پتھر باندھے میرے بھائی، لیکن شکایت میرے بھائی صحابہ کے منہ سے کبھی نہیں نکلی۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑا نکتہ ہے میرے بھائی، بڑا کمال نکتہ ہے، کیونکہ نیکی کر کر کے اس کے دل کا جو پیپا ہوتا ہے نا وہ بھر جاتا ہے۔ خالی پیپا آواز کرتا ہے، بہت آواز کرتا ہے، جو بھرا ہوا پیپا ہوتا ہے وہ آواز، بولیں بھائی، نہ بھرے پیپے میں سے آواز نہیں آتی ہے۔ اب یہ قرآن سنیں، جب نیکی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ انا راجعون۔ وہ لوگ جن پہ جب مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں؟ شکوے، شکایتیں نہ، انا للہ انا راجعون، اللہ تیری طرف سے آئے ہیں، تیری طرف ہی جانا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے، جن پہ اللہ سلامتی بھیجتا ہے۔ واولئک هم المہتدون، ہدایت تو یہ سمجھیں، روزے کو یہ سمجھیں، اسلام انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ وجہ کیونکہ اللہ کی رضا پہ یہ راضی رہنا سیکھ گئے۔ اس لیے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، بزرگوں میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، عمرہ کیا، بڑی ٹینشن لگتی ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ میرے سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ ان کا بیٹا اس کا تو بڑا آسان جواب ہے، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ اللہ نے تجھے چھوٹا بنایا، تجھے موٹا بنایا، تجھے کالا بنایا، تجھے گورا بنایا، تجھے بڑا بنایا، تجھے امیر بنایا، تجھے غریب بنایا، تجھے جٹ بنایا، تجھے کمی بنایا، تجھے نمبردار بنایا، تجھے مسلی بنایا، تجھے اسرائیلی بنایا، تجھے کچھ بھی بنایا، لیکن تو اللہ کی رضا پہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ یہ نشانی ہے اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، کیونکہ صحابہ کا لقب کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، بولے بھائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ اللہ ان سے راضی اس لیے وہ اللہ سے راضی۔ گھر سے بے گھر راضی، کھانے کو کچھ نہیں راضی، 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا راضی، محمد رسول اللہ نیچے زمین سے کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے ہیں راضی ہیں۔ اللہ تو ایسے راضی ہے نا، ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بھائی، جس بندے میں یہ پاور آ جائے، اس کی پانچوں گھیمیں ہیں، جو دکھ کو بھی سکھ مان کے چلنے لگ جائے، کون شاید توڑے گی اس کو؟ کون سی لڑکی کا انکار اس کو توڑے گا؟ کون سی نوکری اس کو توڑے گی؟ کون سی رشوت، کون سا پیسہ، کون سی پاور اس کو توڑ سکتی ہے؟ موسیٰ میرے بھائی پیپا ہوتا ہے بھرا ہوا، آواز نہیں کرتا۔ فرعون سپر پاور ہونے کے باوجود بھی میرے بھائی بہت آواز کرتا ہے، بہت چیخیں مارتا ہے۔ صرف میرے بھائی یمن کے لوگ کھڑے ہوئے نا، ہوسی تھوڑے سے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے فلسطین کا بدلہ لینا ہے، امریکہ پوری کی پوری طاقت لے کے ان کے پاس چلا گیا، حالانکہ وہ چونٹی، امریکہ ہاتھی ہے۔ امریکہ چیخیں زیادہ مارتا ہے میرے بھائی، فرعون چیخیں زیادہ مارتا ہے، فرعون زیادہ گھبراتا ہے، لیکن ایمان والا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا میں۔ بولے بھائی، گردن ہے، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، کاٹنی ہے کاٹ دو، رکھنی ہے رکھ دو، میری ہے ہی نہیں بھائی۔ میری توڑ ہوئے تو میں ٹینشن لوں، میری توڑ ہی نہیں ہے۔ توڑ جب اللہ کی ہے، کاٹ دے گا تو مر جائیں گے ایک دن، تو مرنا ہے، رکھ دے گا تو غازی ہو جائیں گے، زندگی کو آگے لے کے چلیں گے۔ چوتھی نشانی میرے بھائی وہ شکر ہے۔ آپ نے آخری مرتبہ نماز کے بعد سجدہ شکر کیا کہ شکر ہے مجھے اللہ نے نماز پڑھائی ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف خوشی کے لیے ایسا ہوتا ہے، وہ بھی ویسے عادت ختم ہو گئی ہے، لیکن عبادت کے بعد شکر کا جذبہ پیدا ہونا، یہ بھی عبادت کی ایک قبولیت کی کیا ہوتی ہے؟ نشانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر کے اتنے پیر پھول گئے ان کے۔ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ بھئی جنت کا فیتا کاٹنا ہے آپ نے، فیتا، آپ نے جنت جانا ہے تو ہم نے جانا ہے، ورنہ تو جانا کوئی نہیں کسی نے۔ کیا لوڑ ہے آپ کو یہ سب کرنے کی؟ تو کیا کہا انہوں نے بھائی؟ سارے جانتے کیا کہا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ، یعنی میں شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا، امام الحرمین، امام القبلتین، سدرۃ المنتہا کے آگے مجھے لے کے چلا گیا۔ یار اتنی بڑی بات آج تک کوئی انسان نہیں گیا، میں گیا ہوں، شکر کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں لازماً بڑھا دوں گا۔ پانچویں نشانی میرے بھائی وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر گناہ کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اب نا گالی دے دے اس کو نیند نہیں آئے گی، اگر یہ کسی کے ساتھ کو کانڈ کر دے اس کو نیند نہیں آنی، اگر یہ کوئی چوڑ مار بیٹھے اب اس کو نیند نہیں آئے گی، وجہ اس گناہ کی تاثیر کی وجہ سے، کیونکہ نیکی ہو جاتی ہے زیادہ، اس کے اندر جب تھوڑا سا بھی گند جاتا ہے نا میرے بھائی، وہ نیکی برداشت نہیں کرتی، اس لیے گلٹ میں جاتا ہے، یہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ایمان کی مٹھاس ان کو ملتی ہے جو گناہ کی طرف جانے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ان کو ایمان چکھنے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آخری دو باتیں میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، ان کے کسی کام نہیں آیا، ان کے لیے کوئی پیر کوئی پنیاں کچھ نہیں کٹی، اس نے کوئی کام نہیں کیا،
بالکل غریب آدمی ہے، لیکن لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، اس سے رشتہ جوڑنے کا من کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا من کرتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ انہیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی کہ جب اللہ محبت کرتا ہے کسی بندے سے تو اللہ جبریل سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، پھر جبریل سارے فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی سب کرو، پھر وہ محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ، اور وہ ساری لوگ جو جو اس سے ملتے ہیں ان کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی کہاں پہ ملتی ہے؟ گھر۔ بھائی جن سے سب سے زیادہ آپ ملتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی، آپ کے بچے۔ اگر وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا، آپ کا منہ ادھر اور ان کا منہ ادھر ہے۔ یہ بہت بڑی علماء جو ہوتے تھے نا اسلاف، جیسی بیوی سے لڑائی ہوتی تھی وہ اللہ کی قسم نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ میرے سے ناراض ہے اس لیے اس نے ایسا کیا، کیونکہ وہ سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی کو اپنے گھر میں محسوس کرتے تھے جب گھر کے اندر لڑائی ہو جائے۔ کیونکہ عائشہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان پہ رحم کرتا ہے اللہ ان کے دلوں کے اندر رحم پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو اپنا گھر ایک پوری خلافت نظر آتی ہے، ایک پورا خاندان نظر آتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے اگر یہ گھر والے میرے ساتھ ہیں سارا جہاں میرے خلاف ہو جائے الحمدللہ میں کھڑا رہوں گا۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی کیا پیدا کرتا ہے؟ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو یاد رکھیں لیلۃ القدر کے محتاج ہم ہیں، اللہ نہیں۔ ہمیں لگتا ہے او ہو لیلۃ القدر تو میرے سے گم ہو گئی، اب تو اگلا سال ہی ہے۔ بھائی ہم محتاج ہیں، اللہ چاہے تو آج بھی عشاء کے اندر آپ 2 رکعت پڑھیں تو اللہ 1000 کیا لاکھ مہینوں زیادہ آپ کو اجر دینے قابل ہے۔ اللہ نے کسے پوچھ کے دینا ہے؟ بولنا بھائی اللہ نے کسے پوچھنا ہے؟ او بندے ہن تے کچھ نہیں ہو سکتا، ہن تے رمضان مانگے۔ یہ ہم محتاج ہیں رمضان کے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے بھائی کروڑوں گنا آپ کو اجر دے سکتا ہے، ہمیشہ میں جنتی لکھ سکتا ہے، لیکن اگر یہ گن آپ میں پیدا ہو جائے جو ہم نے بیان کیے ہیں، اللہ مجھے بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہیں تو اس کو استقامت اور اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔